نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال في موطن آخر خير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم محترم عزیز دوستو، بزرگو، دینی بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، مبارک راتیں ہم سب کو نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمتیں بھی عطا فرما دے، شب قدر بھی عطا فرما دے، اور اپنی رضا بھی عطا فرما دے، اور ہماری مغفرتوں کے فیصلے بھی فرما دے۔ محترم عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، رب کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ تو آپ کا یہ معمول مبارک نہیں تھا، یہ آپ کا معمول مبارک نہیں تھا کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہے۔ چنانچہ صحابی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کا معمول تو نہیں ہے کہ ممبر پر آپ چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہو، لیکن آپ نے اس عمل کو آج اختیار کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، حضرت جبرائیل تشریف لے آئے، اور اس وقت انہوں نے 3 لوگوں پر بد دعا کی، اور ان کی ہر بد دعا پر میں نے آمین کہہ دی۔ چنانچہ بغور سماعت فرمائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور آپ پر درود نہ پڑے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا جبرائیل نے کہہ دی۔ اور یہ کیا کم تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر آمین بھی کہہ دیا، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا پھر دونوں کو پائے اور اپنی جنت طے نہ کر لے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہہ دی، اور پھر جب تیسری سیڑھی پر آپ نے پیر رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل نے یوں بد دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔ حضرت جبرائیل سید الملائکہ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی لانے والے، بڑے اونچے درجے کے، سارے ملائکہ میں سب سے اونچا مقام اور سارے ملائکہ میں سب سے اللہ کے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ،
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا کر دینا یہ کیا کم تھا؟ بڑی سخت بات ہے کہ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور وہ بد دعا قبول نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ہستی بھی سید الانبیاء، سید الانس والجن، سید الخلائق کلہا، کہ ساری مخلوقات میں سردار آپ ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا آپ کا مقام ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کی جائے تو کما حق ہو، تعریف پوری نہیں ہو سکتی۔ بس یوں کہہ دینا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس بد دعا پر آمین کہہ دینا اس وعید کو، اس بد دعا کو اور بھی زیادہ سخت کر دیا، اور بھی زیادہ سخت کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد ہلاکت و بربادی کا طے ہو جانا لازم ہے، بربادی کا طے ہونا لازم ہے، ہلاکت کا طے ہو جانا لازم ہے۔ اب اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں برباد نہیں ہو سکتا، میں ناکام نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل کی بد دعا اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اللہ کے در پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس قدر آپ اللہ کے در پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے در پر اس قدر زار و قطار روتے ہیں اپنی امت کی بھلائی کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے، کہ آپ کے پیروں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، سویلنگ آ جاتی ہے۔ اور کبھی اس قدر کھڑے ہوتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگتی کہ اللہ کے نبی اس قدر کھڑے ہو گئے گویا کہ ایک ستون کھڑا ہوا ہے، کوئی جنبش اور حرکت نہیں۔ اور کبھی رکوع میں چلے جاتے تو اتنا طویل، کبھی سجدے میں جاتے تو اس قدر طویل کہ حضرت عائشہ کانپنے لگتی، گھبرانے لگتی کہ کہیں اللہ کے نبی دنیا سے رحلت تو نہیں فرما گئے۔ اور اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے رکوع، اتنا لمبا قیام، اور اللہ کے در پر کھڑے ہو کر ساری رات رو رہے ہیں۔ کس کے؟ میرے اور آپ کے لیے، ساری امت کے لیے۔ تو جو اپنی امت کے لیے اتنا رونے والا ہو، جو دن کی دھوپ کی تپش کو نہ دیکھے، جو پہاڑوں کی اونچائی کو نہ دیکھے، جو مکے کی پتھریلی زمین کو نہ دیکھے، جو اپنی تنہائی اور بے بسی کو نہ دیکھے، لیکن ہر کس و ناکس کے پاس، ہر فرد کے پاس جا کر اللہ کا دین سنائے، اللہ کی بات سنائے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ راتوں میں ایسی محنت، دن میں ایسی محنت، پھر وہ اپنی امت کی ہلاکت کی بد دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات۔ لیکن نبی نے کہہ دیا ہے، جب نبی نے کہہ دیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، کسی نہ کسی بات کی طرف امت کو اشارہ دینا مقصود ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر اس قدر احسانات کہ ان احسانات کو یہ امت فراموش کر دے، بھلا دے، تو اس سے بڑا احسان فراموش کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تم پر اس قدر مہربان ہے کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، تمہاری اپنے آپ پر جو مہربانی ہے اس سے بھی زیادہ نبی تم پر مہربان ہے۔ اور اللہ نے اپنی اس صفت کے ساتھ نبی کو متصف کر دیا کہ جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اپنی صفت ذکر فرمائی، الرحیم، الرحمن، الرحیم۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے وہ صفت بیان فرمائی کہ اپنی امت کے لیے اتنے مہربان، اور پھر نبی اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں تو اسی بات کی طرف اشارہ دلانے کے لیے اور اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ نبی کے تم پر اتنے احسانات ہے، نبی نے تمہارے لیے اتنی قربانیاں دی ہے، کم سے کم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان تو بنا لو، کم سے کم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے
تو کچھ درود بھی تو پڑھ لو، ان کے احسانات کو فراموش نہ کرو۔ اور پھر دوسری چیز والدین کی اطاعت و فرما برداری، کہ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے اس کے لیے جنت طے ہے، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ، اور ان کی دعاؤں کے بغیر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہے، ماں کی قربانی، ماں کی تکالیف اور ماں کا صبر، اور پھر باپ کا اپنی اولاد کے لیے محنت و مشقت کرنا، ہر تکلیف کا سامنا کرنا، دھوپ کی تپش کو برداشت کرنا، لوگوں کے گالم گلوج کو سننا تاکہ اپنی اولاد کی پڑھائی اور اپنی اولاد کی رزق کی فراہمی کا معاملہ طے ہو جائے، اور اس قدر ان کا احسان ہو اور پھر ہم ان کی خدمت نہ کرے، تو یہ سب سے بڑی محرومی اور سب سے بڑی احسان فراموشی کی بات۔ آپ علیہ السلام نے اسی طرف اشارہ فرمایا۔ اور تیسری اہم چیز رمضان المبارک، جس میں میں اور آپ ہے، جس میں فی الحال ساری انسانیت، سارے لوگ، ساری دنیا ہے، کہ وہ رمضان المبارک جو مغفرتوں کا مہینہ، رب کی رحمتوں کے، خاص رحمتوں کے نزول کا مہینہ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے تھوڑی تھوڑی توجہ پر بھی معافی کے فیصلے فرماتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ندامت پر بھی سارے گناہوں کی معافی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ رمضان میں تراویح والا عمل فکروں کے ساتھ اختیار کرو، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ومن صام رمضان، اور رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ سارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور پھر ایسے ہی فرمایا من قام لیلۃ القدر، کہ شب قدر میں بھی جو عبادتوں کے لیے کھڑا ہو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور پھر ہر دن ہر روزے دار کی ہر ایک دعا کو اللہ قبول کرتے، اور پھر مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور پھر مخلوقات دنیا کو اللہ رب العزت اس بات پر مامور کرتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دعا کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے بھی اللہ کہتے ہیں کہ جو تسبیح تم سال کے 12 مہینے پڑھتے ہیں، لیکن جب سے رمضان دیا اللہ نے انہیں حکم دیا اب رمضان میں میری مخلوق انسانی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت بڑی جوش کے ساتھ، اور اللہ رب العزت بڑی چھوٹے چھوٹے بہانے پر بھی بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت کا اتنا بڑا مغفرت کا دربار لگا ہو، چھوٹے چھوٹے بہانے پر بھی اللہ معافی کے فیصلے فرمائے، اور پھر یہ امت ہے کہ اس سے غافل ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، اور اپنے رب کی رحمتوں کو حاصل نہ کر لے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل نہ کر لے، تو پھر یہ سب سے بڑی لاپرواہی اور سب سے بڑی غفلت اور سب سے بڑی کاہلی اور سستی ہے۔ تو پھر اس امت کے لیے اور اس امت کے ان افراد کے لیے جو لاپرواہی کرے وہ بد دعا ہی کے مستحق ہے۔ آپ نے اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کر فرمایا قل، اے نبی آپ اپنی قوم ساری امت سے کہہ دیجئے، بلکہ تا قیامت آنے والے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جو اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، کہ اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض کیا اور ناپسندیدہ کام کیے، خلاف شرع امور کو اختیار کر لیا، لیکن دل میں اس بات کا احساس ہوا کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، ہاں میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہاں میں نے اللہ رب العزت کی خلاف ورزی کی ہے، ہاں میں نے احکام شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، اس بات کا تھوڑا بھی احساس ہے اور اپنے گناہوں پر تھوڑا بھی نادم ہوتا ہے، تو اللہ اعلان فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو جائے، چاہے سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو جائے،
بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو جائے یا پھر درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے غصے پر اپنی رحمت کو کشادہ کر دیا، اپنی رحمت کو غالب کر دیا اور عرش پر لکھا دیا ان رحمتی قد سبقت علی غضبی، کہ اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت بڑی ہے، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس انسانیت کو سارے مخلوقات پر ایک فضیلت دی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کر لیا اور دل میں یہ ندامت آ گئی کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگو، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کریں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار، بہترین خطا کار، بہترین لغزشیں کرنے والا وہ ہے جب اس سے غلطی ہو جائے، جب اس سے گناہ ہو جائے، جب اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، یعنی توبہ والا عمل اختیار کرنے لگے، یہ بہترین گنہگار۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی معافی کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ رمضان کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم، مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے، ابھی اعتکاف میں بھی حضرت نے نصیحت کی کہ یہ رمضان المبارک اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ ہماری تربیت اللہ کرے، اور روزے کا مقصد بھی کیا بتایا، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس رمضان کی قدر کر لو، اس رمضان کی قدر کر لو، اور جو رمضان کی قدر کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی قدر کرتے ہیں، اور جو رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کر لے اللہ رب العزت باقی 11 مہینے اس کو اپنا لیتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کو یاد کر کر رمضان اچھے سے گزار لے گا اللہ رب العزت باقی 11 مہینے اس کو اپنے سے دور ہونے نہیں دیتے، جہاں بھی وہ بھاگے گا اسے اپنی طرف بلا لیں گے، جہاں بھی وہ جانا چاہے گا اللہ اسے اپنی طرف بلا لیں گے، یہاں تک کہ اس کی ہر ضرورت پوری کر دیں گے، کہ وہ دنیاوی مشاغل کی وجہ سے اللہ کو بھولے نہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے اللہ کو بھولے نہیں، دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے اللہ کو بھولے نہیں، اللہ ساری زندگی کی کفالت کے فیصلے۔ شرط یہ ہے کہ رمضان کی قدر کرو، اللہ ہماری قدر کریں گے، رمضان میں اللہ کو اپنا لو، اللہ باقی 11 مہینے ہمیں اپنا لیں گے اور ہمیں اپنے سے دور ہونے نہیں دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہماری مغفرتوں کا رکھا ہے، اور بندہ تھوڑی سی توجہ کرتا ہے، تھوڑی سی اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ ہاں میں سے غلطی ہو گئی ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے گناہ پر نادم رہے، اپنے گناہ پر نادم رہے۔ تیسرا سچے دل سے اللہ سے یہ توبہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ جب ان 3 اعمال کو وہ اپنائے گا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ ایک موقع پر اپنے شاگرد کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک مینڈک پانی سے نکل کر باہر کی طرف آیا، اور دوسری طرف سے بڑا اژدہا جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس پر سوار ہو کر پانی کے اس کنارے چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے شاگرد سے کہ یہ معاملہ کچھ الگ نظر آ رہا ہے، یہ معاملہ کچھ الگ نظر آ رہا ہے، چلو توجہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ مینڈک پانی کے اس کنارے اس کو چھوڑ دیا اور وہ دوڑتا ہوا درخت کی طرف گیا، تو درخت کے پاس خوبصورت عمدہ لباس پہنا ہوا ایک شخص سو رہا ہے، جس کے اوپر سانپ اس کے سینے پر گویا تیار ہے اسے ڈسنے کو۔
چنانچہ وہ ڈسنے کے قریب تھا کہ یہ بچو جا کر اس کو ڈس دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد وہ مینڈک پر آیا، پھر اپنی جگہ پر دونوں چلے گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ واقع اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ ہوگا۔ چنانچہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے کہ اللہ کے اس بندے سے ہم بھی تو ملے کہ جس کی اللہ نے یوں مدد کی ہے۔ چنانچہ جو ہی اس کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل شراب کی بدبو اس کے پاس سے آ رہی۔ تو وہ پریشان کہ یہ تو شرابی ہے، اللہ نے اس کی کیوں مدد کی ہے؟ چنانچہ اسے اٹھایا اور جگایا کہ بھائی تو نے تو شراب پی کر سوئی ہے، تو نے تو اللہ کو ناراض کیا ہے، لیکن تجھے پتا بھی ہے کہ اللہ کا کرم تجھ پر کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ تو فرمایا کہ سارا واقعہ یوں ہے۔ چنانچہ جو ہی واقعہ سنانا تھا اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے عربی اشعار پڑھے اور پھر اسے جگایا یوں کہہ کر کہ اللہ کے بندے، اے سونے والے جاگ اٹھ کہ تو رات کی تاریکیوں میں بھی سو رہا ہے، یا پھر کیڑے مکوڑوں کے درمیان یا موذی جانوروں کے درمیان سو رہا ہے، لیکن تیرا پالنے والا تیری نگرانی کر رہا ہے۔ آخر کب تک تو اس رب کو بھلا کر دنیا کے مشاغل میں پسا ہوا ہوگا؟ آج جاگ جا، اللہ نے تجھے جگنے کا موقع دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی شراب کی حالت میں تیری موت ہو جاتی تو جہنم تیرے لیے طے تھی، اور اللہ نے کرم فرمایا کہ تیری حفاظت فرما لی اور تجھے متنبہ کر دیا۔ تو حقیقت میں جیسے اب نیند سے جاگا ہے ویسے زندگی میں جاگ جا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ چنانچہ اس نے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے معافی کے فیصلے فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرا محبوب بندہ، تیرا مبغوض بندہ کون ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے باہر نکلے، راستہ چل رہے تھے۔ چنانچہ آپ کو بتلایا گیا کہ دیکھ فلاں یہ بندہ ہے، یہ سب سے ناپسندیدہ ہے، وہ اپنے بچے کو لے کر جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد پھر وہ لوٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ مبغوض بندے کو دیکھ لیا ہے، محبوب کو بھی دکھلا دے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ وہ میرا بندہ جا رہا ہے، وہ سب سے بڑا محبوب ہے۔ تو پھر اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ یہی تو وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ مبغوض تھا، اب پھر یہ سب سے زیادہ محبوب کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، یہ تو حقیقت میں سب سے زیادہ مبغوض تھا، لیکن جب وہ جنگلوں کی طرف اور ریگستان کی طرف گیا تھا تو اس وقت اس کے بچے نے اس سے سب کچھ پوچھا۔ کہنے لگا ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، پہاڑوں کی اونچائی، درخت کے پتے، سب کچھ پوچھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس سے بھی بڑا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس سے بڑی میرے اپنے گناہ ہیں۔ بڑی ندامت کے ساتھ اس نے کہا کہ میرے اپنے گناہ ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے گناہ سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو اس باپ نے اپنے بچے سے یوں کہا کہ میرے گناہ سے بڑے میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ کو اس کی یہ ندامت اور اس کا اللہ کی طرف التفات اتنا پسند آیا کہ تھوڑے سے بہانے پر اللہ نے معافی کے فیصلے فرما دی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے تو نیکی کے راستے کھولے ہیں، اور اللہ رب العزت نے نیکی کمانے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے راتیں دی، دن دیے، اوقات دیے، اور ہر اعتبار سے اللہ نے بندے کو اپنے قریب کرنے کی ساری راہیں کھول دی، لیکن بندہ ہے کہ نیکی کے دروازوں کو بند کر کر گناہوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، ایسا کوئی راستہ بتا دو کہ جس سے میں گناہ بھی کر لوں اور پھر سزا سے بھی بچ جاؤں۔ اللہ والے بھی بڑے حکمت و دانائی والے ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اے اللہ کے بندے، اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر گناہ کر لو۔ جب اللہ کا رزق کھائیں گے نہیں تو پھر اللہ رب العزت تم سے پوچھے گا کیسے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ساری کائنات اللہ کی، سارا نظام اللہ چلاتے ہیں، آسمان سے بارش اللہ برساتے ہیں، زمین سے کھانے پینے کی ساری چیزیں اللہ اگاتے ہیں، سب کچھ تو اللہ کا ہے، تو رزق کھائے بغیر جی نہیں سکتا، رزق کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، رزق اللہ ہی کا ہے، اس کے کھائے بغیر میری اپنی زندگی چلے گی کیسے؟ تو کہا کہ یہ بہانہ ٹھیک نہیں، یہ تو سارا کا سارا رزق تو اللہ دیتے، کچھ اور بتاؤ۔ تو حضرت
ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ رب العزت کی کائنات سے باہر نکل جاؤ، زمین سے باہر نکل جاؤ، پھر جا کر گناہ کر لینا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے خود فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ساری کائنات میں تو انسان ہے اور اس کے باہر تو کچھ نہیں، جہاں جاؤ اللہ ہی ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہے، تو باہر جائیں گے کہاں سے؟ کائنات کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ کائنات تو اللہ کی ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بہانہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو یوں کرنا کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو پھر وہ کہنے لگا ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں میرا اللہ نہ دیکھتا ہو، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کہا کہ بھائی ایسا معاملہ اختیار کرو کہ جب فرشتہ ملک الموت تمہارے پاس آئے تو ان سے یوں کہہ دینا کہ بھائی کچھ دیر رک جاؤ، میں گناہ کر لوں گا، پھر اس کے بعد مجھے جہاں چاہے لے جاؤ، روح قبض کرنا ہے کر لو۔ تو وہ کہنے لگا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے تو بچلا دیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ دکھ جائے تو ہم نہیں دکھتے، جب موت کا فرشتہ دکھ گیا تو اتنی مہلت کہاں دے گا؟ ایک سانس لینے کی مہلت نہیں دے گا، تو بھلا گناہ کرنے کا موقع ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، جب قبر میں چلے جائے تو جب قبر میں جائے اور منکر نکیر تمہارے پاس آئے تو ان سے یوں کہہ دینا کہ جو میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا، مجھے تو اپنے گناہ کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ بھی تو مناسب نہیں، وہاں تو سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آخری راستہ یہ ہے کہ جب میدان محشر میں تمہیں کھڑا کیا جائے اور پھر جہنم میں لے جانے والے فرشتے آ کر تمہارے بال پکڑ کر پیشانی کے بل گھسیٹنے لگے، جہنم کی وادیوں میں ڈالنے لگے، تو ان سے کہہ دینا کہ میرا گناہ میں نے کیا، میرا من تھا، میں جو چاہے کر لوں، تم کون ہوتے ہو مجھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ تو ساری چیزیں ایسی ہے جہاں پر گناہ پر پکڑ ہے اور گناہ کے دروازے بند ہے۔ تو بالآخر انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو گناہ کے دروازے رکھے نہیں، انسان کھول لیتا ہے غفلتوں میں۔ بالآخر اس نے توبہ کر لی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، گناہ کے راستے اللہ نے نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے بتلا دیا کہ نافرمانی یہ ہے، لیکن اللہ نے تو وہ اسباب دیے ہیں جس سے انسان اللہ کے قریب ہو سکے، وہ راستے دیے ہیں جس سے اللہ رب العزت کو راضی کر سکے، اور اسی میں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اسی میں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور عشر اخیرہ ہے، اور اسی میں تاقرات ہیں اور شب قدر ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے گناہوں کی معافی کا ہے، اور اللہ رب العزت بڑے مہربان، بڑے رحیم، بڑے کریم ہے، اور تھوڑی سے التفات پر اللہ رب العزت مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نفس پر ایک قدم رکھ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آج قدم قدم پر گناہ ہے، آج قدم قدم پر گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کے راستے دکھانے والے شیطان کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے محی السنہ رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا ولی وہ ہے، آج کے زمانے کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جو گناہ سے بچ کر سنت والی زندگی اختیار کر لے۔ پہلے زمانے کے جو عابد تھے، بڑے بڑے قسم کے زاہد تھے، جو راتوں کی تہجد، راتوں کے نوافل اور دن کے روزوں کے ذریعے سے اللہ کے یہاں ایک مقام پاتے تھے، آج اللہ اس انسان کو وہ مقام دے دیں گے، شرط یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کر لے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ تو یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا ولی، اور اللہ اس کو اپنے قریب کر لیں گے اور ولایت کا مقام اسے عطا کریں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، رمضان المبارک اللہ نے اسی تربیت کے لیے دیا ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کی بہیمیت کو مغلوب کرے، اس کے اندر صفت ملوکیت اور نیکی والے مادے کو غالب کرے، اور اس کے دل میں اللہ اپنی محبت کا گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں اپنی استحضاری کیفیت ڈالنا چاہتے ہیں
کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی ذات کو مستحضر رکھے، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھے، اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھے، اپنے دماغ میں فکر آخرت رکھے، اور اپنی زندگی کا ہر قدم یہ سوچ کر رکھے کہ مجھے آخرت کی طرف چلنا ہے، مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، عذاب قبر سے بچنا ہے، پل صراط کے عذاب سے بچنا ہے، حساب کی سختی سے بچنا ہے، میدان محشر کی ہولناکی سے بچنا ہے، تمام برائیوں اور تمام عذابات کے گڑھے سے بچ کر مجھے جنت کی طرف جانا ہے، یہ سوچ کر ہر قدم رکھے۔ مختصر ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، آج ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہی عمدہ بات فرمائی ہے، آپ کا ہر لفظ عمدہ، آپ کی ہر بات پیاری، اور آپ نے ہر موقع پر انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی، ہر موڑ پر جس کی رہنمائی اور رہبری کی ضرورت تھی، نبی نے اپنے الفاظ سے اس کے مسائل کو حل کر دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند تو وہ ہے جو اپنی زندگی میں ما بعد الموت کی تیاری کرے۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ تھوڑا سوچ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ، ہمارے گھر کا ہر بڑا، ساری دنیا کا ہر انسان محنت کر رہا ہے۔ صبح اٹھتے کی کوئی دکان جا رہا ہے، کوئی کمپنی کو جاب کرنے جا رہا ہے، تو کوئی اپنی تجارت کی فکروں میں اور کھود کھروچ میں جا رہا ہے، تو بہرحال سارے لوگ محنت کر رہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ محنت کیوں ہے، تو وہ کہنے لگے گا کہ بھائی محنت نہیں کروں گا تو کھاؤں گا پیوں گا کیسے؟ تو اس سے یوں پوچھ لو کہ بھائی چھوڑ دو محنت، تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی بھوک کی شدت کون برداشت کرے گا؟ پیاس کی شدت کون برداشت کرے گا؟ اگر روپیہ پیسہ نہ ہو تو گھر کا کرایہ کہاں سے نکلے گا؟ روپیہ پیسہ نہ ہو تو بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گا، جو کہ برداشت نہیں ہوتی۔ اگر پیسے نہ ہو، ضرورتیں پوری نہ ہو، گھر میں اندھیرا آ جائے تو اندھیرا کون برداشت کرے گا؟ بیمار ہو جاؤں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تو فیس چاہیے، دوا خریدنے کے لیے فیس چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، ہر ضرورت کے پورا کرنے کے لیے دولت ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان محنت کر رہا ہے تاکہ بھوک کی تکلیف نہ دیکھنی پڑے، تاکہ پیاس کی شدت کی تکلیف نہ دیکھنے پڑے، تاکہ گھر کا اندھیرا نہ دیکھنا پڑے، تاکہ کیڑے مکوڑوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تاکہ بیماری کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لے۔ الغرض ہر تکلیف سے بچاؤ کے لیے انسان محنت کر رہا ہے، نہیں ہے؟ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جہنم کی بھوک سے بڑی بھوک دنیا کی ہے؟ کیا جہنم کی پیاس سے بڑی پیاس دنیا کی ہے؟ کیا قبر کے اندھیرے سے زیادہ سخت اندھیرا اور تاریکی اپنے گھر کی ہے؟ یہاں بھوکے رہے گے تو کوئی کھلا دیں گے، پیاسے ہے تو کوئی پلا دیں گے، گھر کے اندھیرا ہو تو باہر نکلو روشنی مل جائے گی، تکلیف ہو تو کوئی مدد کرنے والا مل جائے گا، پریشانی ہو تو کوئی پوچھنے والا مل جائے گا۔ لیکن قبر کی اندھیری میں تمہارے اپنے ماں باپ بھی نہیں آئیں گے، اولاد بھی نہیں آئے گی، بیوی بچے بھی نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ دار نہیں آئیں گے، کام آئیں گے تو اپنے اعمال۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی محنت نہ کرو، اللہ نے اسباب میں لگایا ہے، سارے انبیاء تاجر تھے، تجارت منع نہیں ہے، دنیا کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، ضرورتوں کا اپنانا منع نہیں ہے، منع تو اس بات سے ہے کہ دنیا کو مقصد نہ بناؤ، یہ ضرورت ہے تو بس ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ جیسے ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے تو ہمیں ہوائی جہاز میں سفر کرنا پڑتا ہے یا پھر کشتی میں سفر کرنا پڑتا ہے، سمندر کی ہولناکی سے گزرنا پڑتا ہے، پانی پر کشتی کا چلنا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ کشتی پانی پر چل رہی ہے ضرورت کی وجہ سے، اگر اس پانی کی محبت میں پانی کو کشتی کے اندر لے لو تو کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی والے بھی ڈوبے گے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا قدموں کے نیچے ہے، قدموں کے نیچے رکھو ضرورت کے لیے، اس کو دل میں سوار نہ کرو ورنہ اس کا بوجھ تمہیں دنیا میں ڈبا دے گا، تمہیں دنیا میں ڈبا دے گا۔ یہی نتیجہ ہے کہ انسان بھوک اور پیاس آخرت کی تکالیف کو بھول گیا اور پھر دنیا کی فکروں میں سود میں مبتلا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہر گناہ کو کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو آخرت کا خوف نہیں ہے۔
قبر کا خوف نہیں ہے، حساب کی سختی کا خوف نہیں ہے، جہنم کی دہکتی آگ کا خوف نہیں ہے، میدان محشر کی ہولناکی کا خوف نہیں ہے، وہاں کی بے بسی اور بے سہارا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر ہے تو دنیا کا اور دنیا کی ہر چیز کا۔ اللہ کے نبی نے اسی کو فرمایا، یہ عقل مند نہیں ہے جو دنیا کے لیے جیے اور آخرت کو بھول جائے۔ عقل مند تو وہ ہے جو دنیا کو قدموں کے نیچے ہی رکھے، ضرورت تک دنیا ہے، لیکن جیے آخرت کے لیے، کہ میرا ہر وقت نماز کا وقت ہو نماز پڑھنا ہے، فرض روزے آ جائے فرض روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ کا موقع ہو زکوٰۃ دینا ہے، حج اللہ نے فرض کیا ہے حج ادا کرنا ہے، اخلاق والی زندگی ہے، میری اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری اپنی زندگی کامل دین پر آ جائے۔ ہر ایک کو یہ سوچنا ہے، ہر ایک کو یہ سوچنا ہے۔ جب زندگی کی یہ ذہنیت اور سوچ بن جائے گی تو پھر گناہ مشکل ہے، نیکی آسان ہے۔ گناہ مشکل ہے اور نیکی آسان ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے ہر گناہ کو یاد کر کر اپنے اللہ سے معافی مانگے اور یہ عزم کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور اس رمضان کی قدر کر لو، اللہ کو اپنا لو، اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ یاد رکھنا 11 مہینے اللہ تم کو اپنے سے دور ہونے نہیں دیں گے، اور گناہ کی سچی معافی مانگو، اللہ تمہیں گناہ سے بچا لیں گے اور سارے گناہوں کی معافی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ چنانچہ شب قدر کی تلاش اسی لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شب قدر مل گئی تو اللہ سے کیا مانگنا ہے، کس دعا کا اہتمام؟ تو فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ سے یوں کہو کہ اللہ آپ درگزر کرنے اور درگزر کرنے کو پسند کرنے والے، ہم سے درگزری کا معاملہ کر دیجیے۔ ایک طرف شب قدر بڑی اہم رات ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ، کہ اگر اس کو سال کے حساب سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 83 برس 4 مہینے، یعنی 83 ایئرز 4 منتھ، پلک جھپکنے کے بغیر اللہ کی عبادت کا ثواب، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، خیر من الف شہر۔ تو ایک رات مل جائے تو ساری زندگی سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے، اور ایسی 10 راتیں مل جائے، ایسی 20 راتیں مل جائے، اور کیا ہی خوش نصیب ہے اللہ کے وہ نیک بندے جو ہر سال شب قدر لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی کے لیے آپ نے حکم دیا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کے رمضان کے آخر عشر کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور جب شب قدر کے ہونے کا احساس ہو، تلاش کرنے پر ہی یہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ پھر موقع سے ہوگی، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ ہم شب قدر کی تلاش میں یہ طاقراتوں کی عبادتوں کو لازم کرے، غفلتوں میں نہ رہے، بازاروں کی زینت نہ خود بنے نہ ہی اپنی ماؤں بہنوں کو بننے دے، نہ خود بنے نہ ہی ماؤں بہنوں کو بننے دے۔ یہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، اور اللہ کی اتنی بڑی رحمتیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے اور اللہ کی رحمتوں کا سمندر بالکل جوش میں ہے، اور 200 کی چپل کے لیے ہم اللہ کی رحمت کو ٹکرا دے، 500 1000 کے جوڑے کے لیے اللہ کی رحمت کو ٹکرا دے، بازاروں کی لعنت کی جگہوں میں جانے کے لیے مسجدوں کی آبادی اور اللہ کی رحمت کو ٹکرا دے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ تو سب سے بڑی نادانی ہے۔ تو بہرحال ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، طاقراتوں کی قدر کرے، جس قدر ہو سکے عبادتوں کا اہتمام، اور جو کچھ ایام گزر گئے ہیں اس میں کمی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگے، اور باقی ایام کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے اس کی بھی دعا مانگے، اور جتنا ہو سکے ہم اللہ باقی ایام کی قدر کرے۔ ایک لاجک بھی یہی ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ہر دن اس کا ہر دن آنے والا دن پچھلے گزرے دن سے افضل ہے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا تو دوسرا دن پہلے سے افضل، تیسرا دوسرے سے افضل، چوتھا تیسرے سے افضل، پانچواں چوتھے سے افضل، یہاں تک کہ دوسرا عشرہ پہلے عشرے سے افضل، اور پہلے 2 عشروں سے افضل آخر عشرہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب آخر عشرہ آتے تو آپ کا معمول پہلے 2 عشروں سے اور بھی زیادہ چینج۔ کیا چینج تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ ساری رات جگتے، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، آخر عشرہ ہے، ساری رات عبادت، اور گھر والوں سے بھی کہتے کہ راتوں کو اٹھو اور عبادت کا اہتمام۔
اور پھر آپ خود ساری زندگی اعتکاف کیا اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتے. اس بات کی فکر دلانے کے لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ ختم ہونے کو ہے. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی طرف سے مغفرتوں کے فیصلے یہ بالکل ختم ہونے کو ہے. تو توجہ اور بھی بڑھنی چاہیے. جیسے اگر کوئی میلہ لگا ہوا ہو، کوئی یہ کہے کہ بھائی 10 دن کا میلہ لگا ہوا ہے، تو پہلے دن لوگ تھوڑے رہتے ہیں، دوسرے دن اور زیادہ بڑھتے ہیں، تیسرے دن اور زیادہ. جیسے 5 دن گزر گئے، باقی 5 دن ہے تو ساری بستی، سارا محلہ، سارا شہر میلے میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ 5 دن ہی ہے بھائی، ختم ہونے کو ہے. 1 دن 2 دن 3 دن ہر ایک گنتا رہتا ہے. یہاں تک کہ آخر وقت میں سارے کے سارے شہر کا ہے بھائی میلے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ختم ہونے کو ہے. تو پھر رمضان میں ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ پہلے دن تو مسجدیں بھری ہوتی ہے، ساری منزلیں بھری ہوتی ہے، ساری صفیں پر ہوتی ہے. پھر دوسرے دن ایک صف کم ہو گئی، تیسرے دن دوسری صف کم ہو گئی، اور ایسے ہی کم ہوتے ہوتے آخر عشرے میں لوگ کہاں ہیں؟ بازاروں میں ہیں. تو یہ عقل مندی ہے؟ الٹی ہی گنگا ہم بہاتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق. اللہ نے تو محبت کا طریقہ بتلا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا طریقہ بتلا دیا. تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ نبی نے جو کیا ہے، جیسے عمل کیا ہے، اسی کے مطابق تو زندگی ہو. ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں اور پھر ہم اپنی منچائی کر رہے، تو پھر بھلا رحمتیں مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو جیسے وقت گزر رہا ویسی فضیلت بڑھ رہی ہے، جیسے دن گزر رہے ویسی عظمت اور بڑھ رہی ہے. جیسا عشرے گزر گئے، اب آخر عشرہ ہے تو یہ اور بھی زیادہ قیمتی، اور جیسے دن گزر رہے اور باقی دن اور بھی زیادہ افضل ہے. تو ہم باقی دنوں کی قدر کریں اور رمضان کی ساری رحمتیں اور رمضان کی ساری نعمتوں کے حصول کی فکر کرے. اللہ ہم سب کو جو بات کہی گئی سنی گئی توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اے مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرمائیے، لغزشات کو معاف فرمائیے. اے اللہ آپ بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، عفو درگزر کرنے والے، معاف فرمانے والے ہیں. آپ اپنی مخلوق انسانی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور تمام مخلوقات پر آپ سب سے بڑے مہربان ہیں. آپ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے ہیں، عرش کے مالک ہے. فرض سے لے کر عجز تک آپ ہی کی حکومت ہے. آپ ہی رازق ہے، آپ ہی مالک ہے، آپ ہی بادشاہ ہے، آپ ہی معبود حقیقی ہے. ساری مخلوقات آپ کی محتاج ہے. آپ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر باعیب ہے.
آپ بے عیب ہے، اے اللہ ہر ایک آپ کے محتاج ہے، اے اللہ آپ اپنی شان ہے، آپ فرشتوں کے مالک ہے، جنات کے مالک ہے، انسانوں کے مالک ہے، سمندروں کے مالک ہے، زمینوں کے مالک ہے، ذرے ذرے کے پیدا کرنے والے ہے، بڑی اونچی شان والے ہے، ہم سب آپ ہی کے بندے ہیں۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ساری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، لغزشات کی معافی کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اب تک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے ہو یا بڑے، جان کر کیے ہو یا انجانے میں، اے مولا کریم ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے، بہن بھائی کے، رشتہ داروں کے، ساری امت کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت تامہ کاملہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنائیے، ہمارے ماحول کو دیندار بنائیے، ہمارے گھروں کے ماحول کو دیندار بنائیے، ہماری اپنی بستیوں کے ماحول کو دیندار بنائیے، ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں نیکی محبوب بنائیے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو گالم گلوچ سے، تمام برے الفاظ سے، بہتان سے، جھوٹ سے، غیبت سے اللہ پاک فرمائیے۔ اللہ ہماری اپنی زبانوں پر اپنا ذکر اور اپنا قرآن کریم جاری و ساری فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرتوں سے، دنیا کی ناجائز محبت سے، مال کی ناجائز فکر اور محبت سے اور ناجائز محبتوں سے پاک فرمائیے، اپنی محبت کا مسکن بنائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیے، اپنی معرفت عطا فرمائیے، اپنی یاری، اپنی دوستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو نماز والا بنائیے، 5 وقتہ نماز کا پابند بنائیے، مسجدوں کی آبادی کے لیے قبول فرمائیے، اپنی دین کی خدمتوں کے لیے قبول فرمائیے، اپنی عبادتوں اور محبت کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنائیے، آپ ہمارے بن جائیے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مشکلات کو حل فرمائیے، قرضوں کا بوجھ رکھنے والوں کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرمائیے، ہمیں معاملات کی درستگی عطا فرمائیے، زبان کی سچائی عطا فرمائیے، اخلاق کریمانہ، صفات جمیلہ، عادات حسنہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز دینیہ کی، خانقاہوں کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سارے عالم میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، خصوصاً ارض فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائیے، وہاں کے بچوں کی اے اللہ آہ و بکا کو سن لیجئے، ان پر رزق کے دروازوں کو کھول دیجئے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے، ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ وہاں کے بچوں کی اللہ شہادتوں کو قبول فرمائیے، وہاں کے اللہ شہادتوں کو قبول فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے بے سہارا ہونے پر رحم فرمائیے، ان کا آپ سہارا بن جائیے، انہیں ان کے اندر طاقت و قوت اور ہمت عطا فرمائیے، اسباب کو ان کے لیے بھی مہیا فرمائیے، ان پر غیبی نصرتوں کے فیصلے فرمائیے، فرشتوں کی نزول کے فیصلے فرمائیے، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کی تمام آپسی اتحاد کو ختم فرمائیے، ان کے گھروں کو برباد فرمائیے، ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت کے فیصلے فرمائیے، ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں جڑنے کو قبول فرمائیے، ہماری تجارتوں میں، ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہماری عمر اور صحت میں برکت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو شب قدر عطا فرمائیے، رمضان کے ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، رات کی تراویح کو قبول فرمائیے، ہم سب کو تقوی عطا فرمائیے، روزوں کے دنیاوی اور اخروی فوائد ہمیں عطا فرمائیے، ہم سب کو قرآن سے سچا پکا رشتہ جوڑنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو شب قدر عطا فرمائیے، اعتکاف کی عبادت کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جیسے مسجد اے اللہ رمضان میں آباد ہوتی ہے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے ہی سارا سال مسجدوں کو آباد رکھنے کی فکر عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں اپنی محنتوں کے لیے قبول فرمائیے۔
اخلاص عطا فرمائیے، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں سے کہا ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں یا ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کے جائز مقاصد کو اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، قبول فرمائیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم